بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صل علی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزاداران امام، شب 15 رجب کی مجلس، شب شہادت ثانیہ زہرا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ مصیبت کی رات ہے، آوازاری کی رات، گریا کی رات، اور کل کا دن بہت بڑا دن، غم کا دن۔ بی بی زینب اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو علی جیسے باپ کی زینت بن کر آئے، مذاق نہیں۔ جیسے شہزادی کونین کا مقام اللہ کے رسول کے پاس تھا، ویسا ہی مقام مولا کا بی بی زینب کا مولا کے پاس تھا۔ بڑا احترام کرتے تھے، باپ کی زینت یا اور کی زینت۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، یہ اتنی ریکمینڈڈ دعا ہے کہ اپنے قنوت میں پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو۔ اس میں دو چیزیں مانگ رہے آپ، ایک زیارت حسین مانگ رہے، ایک شفاعت الحسین، کہ اگر حسین کی شفاعت مل جائے تو بیڑا پار ہے۔ ہر امام کی شفاعت ہے۔ اصول کافی میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم روز محشر اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے، اور بھروسہ وہی ہے، نہ اپنے سجدوں پہ ہے، نہ اپنی چیریٹی پہ ہے، نہ اپنی کوئی عبادت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہ کریں، کرتے جاؤ، قبول یہ معصومین کروا دیں، کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں کہ مولا آپ ہماری شفاعت کریں گے، نہ آپ نے کہا تو آپ کریں گے، 100% کریں، 200% کریں گے، لیکن واجبات کو چھوڑ کے نہیں۔ واجبات پہ عمل یہ شیعہ کی پہچان ہے۔ اگر شیعہ ہو تو واجبات پہ عمل کرنا۔ دوبارہ، ہر معصوم کی شفاعت چلے گی، معصوم تو بہت بڑی بات ہے، فضہ اور میسم کی شفاعت چلے گی، خمبر کی شفاعت چلے گی، یہ بھی بڑے ہیں، ماں باپ کی شفاعت چلے گی، شفاعت سب کی چلے گی۔ کتنی روایتیں ہیں کہ اگر یہ دیندار کوئی عالم ہے، دیندار عالم ہے، وہ 7 جنریشن اوپر اور 7 جنریشن نیچے بخشوا دے گا۔ اگر بیٹا تمہارا دیندار ہے یا بیٹی تمہاری دیندار ہے تو اوپر 7 جنریشن اور نیچے 7 جنریشن بخشوا دے گی۔ یہ اسلام پہ عمل کرنے کا نتیجہ، اولاد کو دیندار بنانے کا نتیجہ۔ تو یہ اتنی شفاعت ہے۔ لیکن آپ نے غور کیا اس دعا میں، مشہور دعا ہے جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، جان بوجھ کے کیا، اس لیے کہ بی بی کی شہادت کی مجلس ہے، شب شہادت کی، آج اور کل 2 دن۔ سب کی شفاعت ہے، سارے معصومین کی، لیکن کسی معصوم کے لیے اس طرح کی دعا نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں آپ میں کیا بول رہا ہوں؟ مولا کا سب سے بڑا مشکل کشا، صراط پہ بخشوانے والا، لیکن ہم امام علی کے لیے ایسی دعا نہیں کرتے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین۔ زیارت عاشوراء میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، سجدے میں جا کے بولتی ہے تو کہا اللہ نے ذرہ برابر دی جو میں نے نیکی کی اس کا اجر ملا، ہر چیز کا ملا۔ آغا بہجت پوچھتے ہیں خواب میں ان سے، اپنے استاد سے، کہ یہ بتائیے وہاں جا کے آپ کو کیا فیل ہوا؟ پلیز غور سے سنو، میں یوتھ کے لیے پڑھ رہا، بڑے جانتے ہیں کیا فیل ہوا کہ کاش یہ کام میں دنیا میں زیادہ کرتا، کاش یہ دنیا میں زیادہ کرتا۔ تو ایک آغا بہجت کہتے ہیں ایک لمحہ رک کے کہا عاشوراء عاشوراء عاشوراء۔ انہوں نے کہا عاشوراء لحد میں کیا کمائی؟
مرنے کے بعد عاشورہ کا لحد سے کیا مطلب؟ سارے معصومین کی زیارت ہے. تو کیا تم دعا کرتے ہو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود؟ یہ ورود وہی لحد ہے، پہلی رات ہے کہ کاش میں زیادہ پڑھتا، ایک دفعہ پڑھتا تھا، 2 دفعہ پڑھتا تھا. سب سے زیادہ جو نیچے فائدہ ہوا شفاعت الحسین سے وہ یوم الورود ہے. تو ایک پریکٹس بنا لو، عادت بنا لو. میں یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو لڑکوں کو بول رہا، بڑوں کو نہیں، کہ ایوری ڈے صبح شام. یہ گولڈ کی میں عاشورہ پہ نہیں پڑھ رہا، یہ گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے. اگر تمہیں پتا چل جائے کہ عاشورہ کیا ہے تو 24 گھنٹے تم پڑھو گے. 70 فضیلتوں کو بتایا گیا عاشورہ کے لیے. اور عربی میں جب بھی لفظ 70 کا آتا، یہ فگر آتا 70 کے بعد انلمیٹڈ ہو جاتے، 70,000 فضیلتیں بھی ہو سکتی. کوئی شخص عاشورہ پڑھنے والا پریشان نہیں رہتا. عاشورہ پڑھنے والا رزق کا پرابلم نہیں ہوتا، میجر ڈیزیز سے بچ جاتے. بیماری تو آئے گی، بیماری آنا بھی چاہیے، آنا چاہیے. اگر کچھ نہیں ہوا تو بندہ فرعون بن جائے. کیا بول رہا ہوں میں؟ آنا تو چاہیے. اللہ اتنا کریم ہے کہ ایک رات کا اگر بخار کسی کو آئے تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا. کیا سن رہے یار؟ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہاں بیٹھ کے آپ دعا کریں اللہ ایک رات کا بخار دے دے. صحت مانگو کہ اللہ کی عبادت کر سکو، ہیلتھ مانگو کہ اللہ کی عبادت کر سکو. انجوائمنٹ کے لیے مت مانگو. عبادت میں جو انجوائمنٹ ہے وہ کسی میں نہیں ہے. ایک سیٹسفیکشن ہوتا، ایک سکون پہنچتا بندے کو جب اللہ کی اس کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا. تو عاشورہ کے پابند میں یوتھ کو بتا پڑھ جاؤ. پڑھنا نہیں آتا ڈیوائن پہ زیارت عاشورہ کھڑے ہو جاؤ. لیکن عاشورہ یہ نہیں کرنا کہ گاڑی میں چل رہی ہے آپ بھی چل رہے، ادھر ادھر دماغ جا رہا، ٹیلی فون پہ لگے، ویسا مت. پراپرلی گیو 10 منٹس ٹو مولا حسین. 24 گھنٹے میں بولا 10-12 منٹ دو مولا حسین کو. 24 آورس میں کبھی بھی پڑھو. زمانے کے امام نے، میں پھر غلط نہیں سمجھنا، امام نے ہر زیارت کے لیے بولا، لیکن سب سے زیادہ جو ریکمینڈ کیا ہے زمانے کے امام نے وہ 3 چیزوں کے لیے کیا. 3 چیزوں ایسے وقت پہ کیا، ایک ایسے چاہنے والے کو کیا کہ جس کے سامنے موت تھی. موت میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، بعد میں کوئی پوچھے تو بتا دوں گا کون سا واقعہ. موت اس کے سامنے تھی، صبح ہوگی تو موت آ جائے گی. امام نے آ کے کہا کہ صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، نماز شب پڑھ نماز شب پڑھ. اس نے پڑھ لی، مسئلہ حل نہیں ہوا. امام نے سیکوینس بتایا، پھر کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. اس نے کہا مولا مجھے یاد نہیں ہے. اس نے یہ نہیں کہا مولا یاد نہیں ہے، اب پوری عاشورہ تو یاد نہیں ہے. وہ کہتا ہے جیسے ہی بولے میرے سامنے پوری زیارت عاشورہ آ گئی، میں نے پوری زیارت پڑھی. پھر اس پہ بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر کہا جامعہ جامعہ جامعہ. جامعہ 2 زیارتیں، کبیر ہے صغیر، آپ صغیر پڑھ لیں کوئی مشکل نہیں. یہ 3 آدھے گھنٹے کا پیکیج ہے، آدھے گھنٹے کا پیکیج ہے جو میں بی بی زینب کی شہادت کی مجلس میں دے رہا، جان بوجھ کے دے رہا، اس لیے کہ شب نماز شب سے شہزادی زینب کا بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے یہ میں نے روایت پڑھی کہ امام نے 3 چیزوں کو ریکمنڈ کیا، عاشورہ، صلاۃ اللیل، عاشورہ اینڈ جامعہ. آپ پڑھو. دنیا میں نے جہاں بتایا، یقین کریں آپ 10-10 سال 12-12 سال کے لوگوں کے پرابلم سالو ہوئے. یہ 3 اگر یہ پیکیج آپ لے لیں آدھے گھنٹے کا، پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ جو تمہارا سالو نہیں ہوتا. لڑکی کی شادی ہو، بچہ ہو، رشتہ ہو، کوئی دنیا کا ایسا چیز نہیں ہے کہ جو یہ 3 چیزوں سے ختم نہیں ہوتا. اس لیے کہ دوستو یہ سب سے بڑی طاقت معصومین کی ہے اللہ کے بعد. تو کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ. میں یوتھ کو بول رہا ٹرائی یور بیسٹ کہ پڑھ کے دیکھو. جاب سے لے آف نہیں ہوتے، جاب میں سب سے بڑی چیز یہ کچھ نہیں ہے تو سکون آ جاتا، پیس آ جاتا، جو سب سے بڑی نعمت یہ آ جاتا. تو عاشورہ سو ریکمینڈڈ. میں آج عاشورہ پہ نہیں پڑھ رہا، میں بتا رہا ہوں. تو عاشورہ میں بھی ہم امام کی شفاعت مانگتے. کسی اور امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو شفاعت کے لیے دعا نہیں کرتے. ایسے اللہ کے رسول کی زیارت ہے، سرکار کی، بی بی کی، مولا کی، سارے معصومین کی زیارت ہے. اس میں اس طرح کھل کے نہیں کرتے کہ آپ ہمیں شفاعت کر دیں آپ ہماری، جسے عاشورہ میں کرتے. مولا حسین سے شفاعت سے بڑا گہرا تعلق ہر امام ہے. میں بار بار بول رہا، ہر امام شفاعت بنیں گے، شافی بنیں گے ہمارے. لیکن مولا حسین کے لیے عاشورہ میں بھی آپ کہتے ہیں، اب یہ دعا بھی ہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. زیارت الحسین پھر دنیا میں زیارت حسین ہو جائے. روز دعا کرو، ہو سکتا سال میں تم کو 1-2 دفعہ بلا لے حسین. جانا نہیں چاہتے ہیں، سخت مجلس تو نہیں ہے کہ بالکل آپ مو ہو گئے. گلف میں رہنے والے تو عاشورہ، صلاۃ اللیل اور جامعہ روز پڑھنا. دنیا میں کہیں رہو پڑھو، لیکن آپ لوگ ضرور پڑھو. ہر چیز سے بچ جاؤ، ہر چیز سے بچ جاؤ، اور ایک پروٹیکشن آ جائے گا تمہارے پاس. اور بندہ ایسا لائف میں ایسا گرو کرنے لگا، گرو کرنا. آپ جو چیزیں سوچ رہے کہ یہ تو امپاسبل ہے میرے لیے، ہو ہی نہیں سکتا، وہ امپاسبل پاسبل ہوتا. گھر کے ماحول، ہر چیز میں فرق آ جاتی ہے 3 چیزوں سے. 30-35-40 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا.
100 مرتبہ مت پڑھو سلام، اور دوسری چیز جو ہے 1 دفعہ پڑھو، کوئی مشکل نہیں، لیکن پڑھو، پڑھ کے دیکھو. اور کل ایک مخصوص دعا امیر المومنین کی دوں گا شہزادی کے وسیلے سے. کل کی مجلس، کل میری اس ٹرپ کی، پورے ٹرپ کی آخری مجلس ہے کل کی، تو وہ ایک مخصوص مولا کی دعا ہے، وہ دوں گا کہ وہ بھی آپ کو یہاں رہنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، پڑھنا چاہیے کہ تم کیسا پروٹیکٹ ہوتے. ایک صلوات پڑھے محمد. شفاعت الحسین ملنا ہے، اس لیے کہ حسین کا کارنامہ، حسین کی منزلت، حسین کا کنٹریبیوشن وہی کنٹریبیوشن ہے. ظاہری طور پہ یزید جو ہے مولا حسین کے اس پیغام کو دفن کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ واقع کربلا کسی کو معلوم ہی نہ ہو، دفن ہو جائے. لیکن 2 پرسنالٹیز ہیں کہ جنہوں نے کربلا کو زندہ کر دیا. ایک میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، ایک میرا چوتھا امام. اگر یہ 2 پرسنالٹیز نہیں ہوتی کربلا میں تو کربلا دفن ہو جاتا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا. ظالم یزید چاہ رہا یہی تھا، اسی لیے اس نے حکم دیا تھا کہ ایون شہادت کے بعد اتنا ظلم کرو اسیروں کے اوپر کہ ان کی زبان بند ہو، یہ بات ہی نہیں کر سکے. اور اتنے طویل راستے سے کربلا سے شام لے کر گئے، جو شارٹیسٹ وے تھا وہ نہیں گئے، طویل دور سے راستہ تھا، اور اتنا تیز یہ ظالمین دوڑاتے تھے. جب کربلا سے قافلہ چلا، ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، 63 یا 65 بچے تھے معصوم، اور جب قافلہ واپس آیا تو صرف 2 بچے. ماؤں کی جب تیز قافلہ چلتا تھا تو ماؤں کی آغوش سے بچے اچھل کے نیچے گرتے، ماں پکارتے رہتی کہ میرا بچہ گر گیا، لیکن ظالم قافلوں کو نہیں روکتے. اور اسی لیے اگر آپ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام پرانے راستے سے جائیں تو آج بھی کتنے امامزادے آپ کو ملیں گے. حلب میں بھی ہیں، لیپو جو ہے وہاں پہ بھی ہے. بہرحال تو یہ ظلم کی پیٹ تھا، لیکن کمال ہے دوستو، ظلم کرنے والے ظلم کر کے تھک گئے، صبر کرنے والوں نے یہ نہیں کہا بس. یہ کردار ہے بی بی زینب. عاشورے کے بارے میں کہا گیا کہ عاشورے کی صبح سے شام تک شہزادی زینب کو غش پہ غش آتا تھا. آج کی مجلس ایسی ہوگی، بی بی کی مجلس ہے تو اسی طرح گریا کرتے ہوئے سنو. غش پہ غش آ رہے تھے، مصائب پہ نہیں آیا میں. جناب علی اکبر کی لاشا آیا، بی بی غش کھا کے گر گئی. قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا، غش کھا کے گر گئی. علی اصغر کی چھوٹی سی میت کو دیکھا، غش کھا کے گر گئی. عباس کی شہادت سنی کہ ہاتھ کاٹے گئے، غش کھا کے گر گئی. لیکن علی کی شیر دل بیٹی، عباس کی شیر دل بہن صبح سے غش کھا رہی ہیں، انکانشیس ہو رہی ہیں. لیکن جب مولا حسین چلے اور پورا حوالے کر کے گئے، اب زینب کبھی علی بن گئی، کبھی عباس بن گئی. لیڈ کیا قافلے کو، اپنے بچوں پہ نہیں روئی، بیویوں کو سنبھالا. صرف اس لیے کہ ان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ وہ کردار ہے میری شہزادی کا. ان سارے مصائب کے ساتھ عبادتوں میں ایک لمحے کے لیے بھی کمی نہیں کی. یہ بہت بڑا جملہ ہے، ہمارے لیے پیغام ہے. میں آہستہ آہستہ اپنی منزل تک جاؤں گا. 2 دن ہے میرے پاس، آج پورا ہر چیز نہیں بولوں گا اس لیے کہ ٹائم فریم میں رہ کے پڑھوں گا. ایک چیز اور یاد رکھو، شہزادی زینب کی پوری زندگی کیا ہے؟ زین ابیہ ہے، باپ کی زینت ہے، لیکن بی بی نے وہ کردار پیش کیا. ماں کی سیرت پہ چلی، جو ماں کی سیرت تھی اس پہ چلی، اپنی نانی کی سیرت پہ چلی، اپنے بابا کی سیرت پہ چلی، حسن اور حسین کی سیرت پہ چلی. پورے پنجتن کا جو کردار تھا اس کردار کو زینب نے دنیا کے سامنے پیش کیا. کیا بی بی نے؟ آج 2 یا 3 چیزیں بتاتا. آپ کی شادی، آپ کا نکاح آپ کے سگے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے ہوا تھا، اور شہزادی ام کلثوم کا نکاح اب جناب عبداللہ کے چھوٹے بھائی محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے ہوا تھا. 2 بھائیوں سے 2 بہنوں سے شادی ہوئی. اور بی بی اپنی ساس کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، مدر ان لا کے ساتھ. ایک ہیپی میرڈ لائف اگر تم چاہتے ہو، میں لڑکیوں کو بول رہا ہوں، شہزادی زینب کو دیکھو، شہزادی ام کلثوم کو دیکھو، میری مظلوم بی بی زہرا کو دیکھو، یہ کیسا انہوں نے زندگی گزاری ہے. شہزادی کونین 4 سال اپنی ساس کے ساتھ رہیں، مدر ان لا کے ساتھ، بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ. شہزادی زینب 3 یا 4 سال یا بعض روایتوں میں 5 ہے، اپنے سسرال میں، اپنے میکے میں نہیں، سسرال میں رہی. اور وہ کردار کو پیش کیا کہ دشمن سے دشمن تاریخ لکھنے والوں نے یہ نہیں لکھا کہ کبھی ان لوگوں میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوا ہو. ڈفرینس آف اوپینین کوئی بری بات نہیں ہے، یہ آپ کی رائے، یہ میری رائے، لیکن وہ کردار ہے بی بی. اس کے برعکس آج سب ہم بولتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم بی بی کی کنیز ہیں. تو بابا اپنی شادیوں کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، اپنی فیملی کو دیکھو. آج میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا. اگر میں بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھوں
اور بیوی کی زندگی کے حالات کو نہ پیش کروں تو پھر حق کیا ہے؟ صرف آپ سے واہ لینا نہیں. اگر آپ واہ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کریں گے تو بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن کم از کم جب مجلس میں آئے ہو تو کچھ لے کے بھی جاؤ. لے کے جانا لازم ہے. یو ہیو ٹو ٹیک سم تھنگ. 1 گھنٹہ اگر اتنی دور دور سے آپ لوگ آ رہے ہیں تو ٹیک سم تھنگ اینڈ گو. چیک یور سیلف. میں لڑکوں کو بھی بول رہا ہوں, بے شک عورت پہ واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کا کھانا بنائے, بے شک نہیں ہے واجب, اسلام نہیں بولتا, لیکن آپ کا کلچر کیا بولتا, سیرت کیا ہے معصومین کی. شہزادی کونین نہیں کرتی تھی, مادر حسین مادر حسنین, مشہور واقعات نہیں پڑھا, میں سے ایک جملے میں آگے بڑھ. شہزادی کونین کے پاس فضا تھی, لیکن فضا کب آئی؟ 6 سال کے بعد آئی, 5 یا 6 ہجری میں آئی, خیبر کے بعد آئی. آپ سنتے ہیں کہ بی بی 1 دن کام کرتی تھی, فضا سے 1 دن کام لیتی تھی. عدل خداوندی کے مظہر کی کنیز ہے. اتنا ہی بڑی بی بی گھر کا کام نہیں کرتی تھی, چکی نہیں چلاتی تھی, آپ سنتے نہیں, روٹی نہیں بناتی تھی. سورہ دہر کیا ہے؟ سورہ دہر کیا ہے؟ قرآن کا مشہور سورہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوا, جس میں اللہ کہہ رہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, کہ اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے ہی نہیں جو ہم نہیں چاہتے.